آج کا موضوع ہے ایمان، محبت اور ادب مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ یہ بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں۔ آج کی گفتگو میں محبت کے موضوع کو میں زیادہ نہیں لوں گا، چونکہ محبت یہ پچھلے سال نیو جرسی کی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں میری گفتگو کا موضوع تھا۔ آج میری گفتگو کا پورا مرکز و محور ادب کا حصہ رہے گا۔ ایک بات ذہنی طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں آپ کوئی بھی پودا اگانا چاہیں، کوئی پودا اس کی پلانٹیشن کرنا چاہیں، تو ہر پودے کی پلانٹیشن کے لیے، اسے اگانے کے لیے اور اس پلانٹ یا فلاور کو نشو و نما دینے کے لیے ایک خاص قسم کی سوئل، زمین درکار ہوتی ہے، اور خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے، اور خاص قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے آج کے زمانے میں بھلا دیا گیا ہے۔ دین، عقیدہ اور ایمان کے باب میں اس مسلمہ حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بیسک ہے، میں مثال دوں گا تاکہ کانسیپچول کلیئرٹی ہو جائے آپ کو، اور پھر ایمان کی بات آپ سمجھنے میں مشکل محسوس نہیں کریں۔ کوئی پودا، اس کا بیج لے لیں یا نرسری سے پلانٹ لے آئیں اور اس کو اصل موسم کے خلاف کسی اور موسم میں بو دیں، اس کو سوئل جو چاہیے، فرٹیلائزر اور سوئل نہ ملے، جو موسم، کلائمیٹ، ویدر، آب و ہوا درکار ہے۔ کچھ انڈور پلانٹس ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ ڈور پلانٹس، تو وہ ویدر نہ ملے، بیج بھی وہی ہوگا مگر وہ پودا نہیں ہوگے گا۔ تو پودے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ مثلا اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوسموس پلانٹ ہے، کوسموس، اس کو اگانا ہو، پلانٹ کرنا ہو، تو اسے ونٹر میں پلانٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ گرمیوں میں بلوم کرتا ہے۔ اگر اسے گرمیوں میں لگا دیں تو مر جائے گا۔ پھول ہیں مختلف اور پودے ہیں، لیلیز۔ لیلی کو آپ سپرنگ میں، بہار میں پلانٹ کرتے ہیں، تب یہ پودا اگتا ہے اور پھول آتے ہیں۔ سن فلاور بہار میں لگانا پڑتا ہے، سپرنگ میں۔ لیونڈر، اس کو بہار میں لگاتے ہیں۔ اگر بدل کے کسی اور موسم میں یہ پلانٹ لگا دیں تو مر جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایسٹر ایک پودا ہے، اس کو لگانے کے لیے جون سے اگست تک سمر کے موسم میں لگایا جاتا ہے۔ کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ آئرس ایک پودا ہے، گرمیوں میں لگاتے ہیں، اسی جون سے اگست کے درمیان۔ کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ گلاب کے پھول ہیں، روزز، ان کو پلانٹ کرنے کے لیے سپٹمبر سے نومبر کا موسم ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ معتدل موسم، اس میں لگائیں گے تو گلاب کے پھول آئیں گے، کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ اس طرح ڈیفوڈلز ہیں، اسی طرح ٹیولپس ہیں۔ یہ میرا گرینڈ سن ہے، پوتا، شیخ احمد مصطفیٰ العربی، اس کو میں کہتا ہوں ڈروز، ڈیفوڈل اور ٹیولپ، اس کے نام رکھے ہوئے ہیں میں نے۔ تو یہ ہنس رہا ہے سن کر کہ میرے نام لے رہے ہیں ابو جی۔ تو ڈیفوڈلز، ٹیولپس، جیسمین، کیمیلا، یہ سارے پھول شرط ہے کہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں پلانٹ کریں۔ اگر آپ نے کسی اور مہینے میں لگائے تو نہ پھول آئیں گے نہ پودے زندہ رہیں گے۔
اسی طرح جب پھل اگتے ہیں تو ان کے پھلوں کے آنے کا بھی موسم ہے. بے موسم تو پھل صرف حضرت مریم کے لیے آئے تھے، ویسے کسی کے لیے نہیں آتے. انجیر ہیں، فگز، آم، سٹرابری، پاپایا، امرود، ایپریکاٹس، یہ سارے پھل ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں، سمر میں، سردی میں نہیں آتے. اور جو پھل سردیوں میں آتے ہیں وہ کیوی، پیئرز، اورنجز، پوم گرینیٹ، انار وغیرہ. پھر کچھ پھل ہیں جو بہار میں آتے ہیں، لیچی، ایووکیڈو. اسی طرح کچھ اور پھل ہیں جو خاص سوئل میں اگتے ہیں اور دنیا کی کسی اور سوئل میں نہیں اگتے. مینگوستین کا پھل امریکہ، یورپ، انگلینڈ میں نہیں آتا. ریمبوٹان بہت لذیذ پھل ہیں، دونوں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، دنیا میں کہیں نہیں اگتے. ان کا ٹراپیکل ویدر اور ٹراپیکل سوئل ہے. یہ صرف تھائی لینڈ میں اور تبت میں، اور یہ جو بیلٹ ہے سنگاپور، ملائیشیا، اس بیلٹ میں یہ پھل آتے ہیں. خاص موسم چلے جاتے ہیں، پھر سال کے بقایا 12-11 مہینوں میں نہیں آتے. اب یہ مثالیں میں نے آپ کو اس تصور کے سمجھانے کے لیے دیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس اعلیٰ قسم کے بیج ہیں مگر انہیں غلط سوئل میں لگا دیں تو پودا نہیں ہوگے گا. اعلیٰ قسم کا پودا ہے، اس کو ریکوائرڈ آب و ہوا میسر نہ ہو، وہ پودا نہیں ہوگے گا، پھل پھول نہیں لائے گا. نظام قدرت ہر شے کے لیے ایک ہے. جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے ایک خاص قسم کی زمین، سوئل اور آب و ہوا اور ویدر چاہتا ہے، اسی طرح ایمان کا پودا خاص سوئل مانگتا ہے. ایمان کا پودا خاص قسم کی زمین چاہتا ہے، خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا مانگتا ہے. اگر ایمان کے پودے کو وہ زمین، سوئل نہ ملے، وہ آب و ہوا نہ ملے، وہ دھوپ، وہ تپش، وہ ریکوائرمنٹ نہ ملے تو ایمان کا پودا بھی جل کے مر جاتا ہے. اصطلاح میں تعریف کرتے ہوئے ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان، کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس سے ایمان ثابت ہو جاتا ہے. اس تعریف کے مطابق کل گیا تو ایمان کا بیج مل گیا آپ کو، ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن دوستان محترم، خالی بیج ہاتھ میں لیے پھریں اور غلط زمین میں بو دیں یا غلط موسم میں بو دیں تو بیج کیا کرے گا؟ بیج بھی مر جائے گا، پودا بھی مر جائے گا. تصدیق بھی کر لی توحید و رسالت کی، دل سے اقرار بھی کر لیا، ایمان کا بیج آپ کے دل میں آ گیا، بو گیا، مگر اب اس کی نشو و نما کے لیے اسے خاص سوئل چاہیے اور اسے خاص آب و ہوا چاہیے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں نے اپنی زندگی کے 50 برس دین کے طالب علم کے طور پہ صرف کیے. میری عمر 11 سال تھی. کتنی؟ جب میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے دینی کتب اور عربی کتب پڑھنی شروع کی، 11 سال کی عمر میں. اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا. آج 61 برس ہے. 50 برس میں نے قرآن اور اس کی تفسیروں کو کھنگالا، کتب حدیث کو کھنگالا، اور اپنی کتاب جامع السنہ، اس کو خالی حدیث کی ایک بڑی کتاب مرتب کرنے کے لیے، اور ابھی تک 100 سے زیادہ کتب حدیث کی میری چھپ گئی. ان کے کام کے لیے اگر اور کچھ نہیں تو 3 سے 4 لاکھ احادیث نظر سے گزار چکا ہوں. 3 سے 4 لاکھ احادیث، ہزارہا لاکھوں کتب کے ساتھ 50 برس کا نچوڑ زندگی کے مطالعہ و محنت کا اور جگرتوں کا بتا رہا ہوں کہ ایمان کا بیج اور ایمان کا پودا اپنی نشو و نما کے لیے 2 چیزیں مانگتا ہے. اولاً
ایک محبت مصطفیٰ، ایک ادب مصطفیٰ۔ اگر آپ محبت مصطفیٰ کا محبت کی سوئل نہ دیں اور ادب کا موسم نہ دیں، محبت کی زمین نہ دیں اور ادب کی آب و ہوا نہ دیں، تو تصدیق و اقرار کے باوجود ایمان کا پودا مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ لہذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مومن ہو گیا۔ نہیں، کلمہ مدینہ کے اعراب بھی پڑھتے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا ہم مومن ہو گئے، قرآن کی آیت اتری خبردار۔ نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے۔ ارے آپ کی اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟ وہ تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کے سفر پہ جاتے تھے، بول اٹھے ہم مومن ہو گئے، قرآن کی آیت اتری خبردار ابھی یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے، قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی اسلام کی بات کرو اور مومن نہ کہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں کی زمین میں بویا نہیں گیا، ابھی ایمان دلوں میں نہیں آیا۔ تو ایمان کے لیے ایک فضا چاہیے، اور اس فضا میں سوئل محبت کی ہو، آب و ہوا ادب کی ہو۔ محبت اور ادب مل جائیں تو تشکیک ختم ہو جاتی ہے، شک نہیں رہتا، وہم نہیں رہتا، گمان نہیں رہتا، اور ایمان شروع ہوتا ہے عدم تشکیک سے۔ یاد رکھ لیں، ایمان شروع ہوتا ہے عدم تشکیک، شک کی جڑ کاٹنے سے۔ ادھر ہے محبت اور ادب، ادھر ہے علم اور عمل۔ یہ بات میں ذمہ داری سے سمجھا رہا ہوں۔ امریکہ کے لوگوں، آپ کو 50 برس ہو گئے وطن چھوڑ کے یہاں آباد ہوئے، اور 50 برس سے آپ کے کان اور دلوں کے کان محبت اور ادب کا سبق سننے میں ترس گئے۔ مسجدوں میں ہوتے ہیں، مراکز ہیں، مگر وسیع تر ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ وسیع ماحول پر قبضہ کر لیا ان زبانوں نے جن کا سارا زور علم اور عمل پر ہے، اور علم اور عمل دونوں مل کر ایک اچھا انسان تو بنا سکتے ہیں، مومن نہیں بنا سکتے۔ علم اور عمل سے، علم اور عمل سے، یاد رکھ لیں، علم اور عمل سے ایمان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی۔ یہ پالش کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے، آگے چل کر، یہ آگے چل کے پالش کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے علم اور عمل، مگر ایمان کی بنیاد نہ علم پر قائم ہوتی ہے نہ عمل پہ قائم ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ایمان کی بنیاد محبت اور ادب پر قائم ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں، عرب کے ان پڑھوں میں نہ بھیجا جاتا، تاجدار کائنات کو بعثت کے لیے سرزمین روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا۔ یونان میں علم بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، سائنس بھی تھی، طب بھی تھا۔ علم اور تہذیب میں یونان عروج پر تھا، رومن امپائر عروج پر تھی۔ عرب کے بدو تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ کہا بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ اگر ایمان کی نشو و نما کے لیے علم کی فضا سازگار ہوتی تو حضور کی بعثت یونان میں کی جاتی، جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا۔ تو زمین میں جہاں علم تھا، فلسفہ تھا، وہ سرزمین نہیں چنی، وہ خطہ چنا جہاں سرے سے ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی، اور 15 آدمی اپنے دستخط کر سکتے تھے، نام لکھ سکتے تھے۔ ان پڑھوں میں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان کی نشو و نما کے لیے
علم بیسک ریکوائرمنٹ نہیں، ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، وہ ہے محبت اور ادب۔ اگر علم غالب آ جائے تو علم محبت کو داخل نہیں ہونے دیتا، علم ادب کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ محبت آ جائے تو زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، محبت کہتی ہے خبردار بولنا نہیں، علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا، علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا بول، محبت کہتی ہے نہیں خاموش۔ علم مقابلہ کرتا ہے، علم موازنہ کرتا ہے، ادب کہتا ہے یہ مقابلہ حرام ہے، موازنہ منع ہے۔ شیطان نے طریق علم بنایا تھا، جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، شیطان کا علم بول اٹھا، علم بول اٹھا، لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ یہ جملہ بولیے کہاں سے نکل رہا تھا؟ یہ کہاں سے نکلا جملہ؟ یہ علم سے نکلا، قیاس سے نکلا، انالوجی سے نکلا، یہ شیطان کا علم بول رہا تھا۔ لم اکن اسجد لبشر، یہ بشر ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، انا خیر منہ، میرا علم کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم ابلیس کو لے ڈوبا، اس کا ایمان بھی غارت گیا۔ اب یہ سارا مشاہدہ جو ابلیس کا تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی تھا، وہ مشاہدہ فرشتوں کے پاس وہ بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کو سن رہے تھے۔ انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں نے بشر بنایا ہے مٹی سے، اللہ پاک کا کلام سن چکے تھے، تشکیل آدم کو دیکھ چکے تھے، وہی کچھ ابلیس نے دیکھا تھا، وہی کچھ ملائکہ نے دیکھا تھا، اور ابلیس کا علم بول اٹھا کہ سجدہ نہیں کرتا۔ ملائکہ نے سوال بھی کیا کہ باری تعالیٰ کیسے خلیفہ بنایا ہے ایسے شخص کو؟ تو پتا چلا علم ادھر بھی تھا، علم ادھر بھی تھا، مگر ابلیس نے فیصلہ علم سے کرنا چاہا، خدا نے مردود بنا کے نکال دیا، شیطان کر دیا۔ اور جب فرشتوں کی باری آئی، ان کے سوال کے جواب میں رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کرو، اور باتیں بھی ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم کو خلافت دینے کے اور سبب بھی ہیں، میں جانتا ہوں، بولیے تم نہیں جانتے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کا جواب ہے قرآن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دو آدمی بٹھا دیں، ایک پیکر علم، ایک پیکر محبت، ایک نیرا عاشق محبت والا، ایک نیرا عالم علم والا، اور یہ جواب دونوں کو دے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بولے کون مانے گا؟ جواب دے کون مانے گا؟ علم والا مانے گا یہ جواب کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ نہیں، وہ تو مقابلے پر آئے گا، میں کیوں نہیں جانتا، وہ کہے گا میں کیوں نہیں جانتا، علم ٹکرائے گا۔ اور جو محبت والا محبوب کا جملہ سن کے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، وہ سر جھکائے گا۔ شیطان اکڑ گیا، فرشتے گر گئے، وہ لعین ہو گیا، فرشتے مقرب ہو گئے۔ حاضرین محترم، تو نکتہ یہ ہے، علم شک ڈالتا ہے، علم شک ڈالتا ہے، محبت شک کو نکالتی ہے، محبت یقین ڈالتی ہے، علم اکڑ پیدا کرتا ہے، ایروگنس پیدا کرتا ہے، علم برابری پیدا کرتا ہے، محبت جھکاتی ہے، تواضع کرتی ہے، علم سوچتا ہے یہ کروں یا نہ کروں، محبت مجنو کے کتوں کے پیر بھی چماتی پھرتی ہے، مجنو کے شہر کے در و دیوار بھی چومتا ہے، محبت کہتی ہے چوم۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دو باتیں شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب مجھے جواب دیں، ابھی دلائل شروع نہیں کیے، قرآن کی ابتدا ہے، پہلی سورت ہے فاتحہ کے بعد، ابھی دلائل شروع نہیں کیے، بگننگ ہے. اور بگننگ میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. بولیے علم ماننے کو تیار ہے؟ وہ کہے گا کوئی دلیل ہو. دلائل بعد میں آئے، دلائل، مگر شک کو رد پہلے جملے میں کر دیا. علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا. تو رب نے کہا تو قبول نہ کر اے علم، میں نے تجھے ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنایا. تو کیا بنیاد ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، بن دیکھے مان لیتے ہیں. تو لوگوں، بن دیکھے ماننا اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے. اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے. قرآن کی پہلی دو آیتوں نے لا ریب فیہ اور یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننا اور شک نہ کرنا، ان دو آیتوں نے سبق سکھا دیا کہ ایمان کا پودا علم کی زمین میں نہیں اگتا، ایمان کا پودا عشق و محبت کی زمین میں اگتا ہے. یہ پہلی اصولی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. اب جب یہ نقطہ آپ نے ذہن نشین کر لیا، اب آگے چلیے. اب اگلی ایک بات کرتا ہوں، اس کو کوریلیٹ کرتے ہوئے. یہ نقطہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ میں نے زندگی میں پہلی بار ہیوسٹن میں بیان کیا تھا. حضرت شیخ رضی نیازی صاحب کا جلسہ تھا، ہمارے صدر منہاج القرآن امریکہ کے. علامہ نعیمی صاحب بھی تھے، فرسٹ ٹائم میں نے کہا جلال صاحب بھی تھے. وہ بات ضروری ہے کہ آج بتاؤں، اس علم کا پودا، اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے. اگر میری باتیں پلے باندھ لیں گے، بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے عقیدوں پر 40 سال کی پڑی ہوئی گرد دھل جائے گی، اتر جائے گی. یہ جو کاوشیں ہوئی کہ عشق کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، یہ ابو جہل کی بولی ہے، یہ ابو لہب کی بولی ہے. عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ بولی ابو لہب، ابو جہل، منکرین کی ہے. پوچھنا ہے عشق محبت کیا ہے، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، علی سے پوچھو. آج میں ان کے نمونے دوں گا. تو پہلی بار ہیوسٹن میں کہی تھی، وہ توجہ طلب نقطہ ہے. پورے قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تو اہل کتاب کو خطاب کی گئی، یا اہل الکتاب، اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے. باقی پورے قرآن میں 2 ایڈریس آئے ہیں سارے قرآن میں، الحم سے والناس تک. پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایھا الناس، اے لوگو. یا خطاب آیا ہے صرف مومنوں کے لیے، اہل ایمان. پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ 2 قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں. اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ یا ایھا الناس 10 مرتبہ مکہ میں آیا، مکی صورتوں میں، 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا. مکہ میں سب کافر تھے، تھوڑے مسلمان تھے. مدینہ میں مسلمان بھی تھے، چونکہ اہل یہود بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے. تو 10 بار مدنی صورتوں میں بھی یا ایھا الناس کہہ کے ایڈریس ہوا. یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. بات توجہ سے سننا، یہ ایڈریس ہے اسی طرح کا جیسے زور سے پہلے ہمارا پیس کانفرنس کا ایڈریس تھا، جس میں سارے مذاہب شامل تھے، تو سب کو خطاب کیا جا رہا تھا. تو جب سنیں بڑی توجہ سے، جب مخاطب سب ہوں، سارے ہوں، مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، کل مسلم و غیر مسلم، سارے
کو ایڈریس کرنا ہو تو کہتے ہیں یا ایھا الناس. تو جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو مضمون بھی ان کے مطابق بنایا جاتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ جو سارے جیوز اور کرسچن لیڈر بیٹھے تھے تو میں عشق رسول کا مضمون ان کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا. بولیے کوئی جوڑ کی بات تھی؟ کہیے نہیں. وہ موضوع چنا جو پوری انسانیت اور سارے مذاہب کے لیے کامن انٹرسٹ کا ہے. 20 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر بات کی اور 89 مرتبہ 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کہہ کر بات کی. 89 مرتبہ. اب نکتہ سمجھنے والا ہے وہ یہ یا ایھا الناس 10 بار مکہ میں خطاب کیا، 10 بار مدینہ طیبہ میں، مگر یا ایھا الذین آمنو 89 مرتبہ. ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا اللہ نے. 23 برس ہیں مکی دور کے. کتنے؟ 23 ایئرز. مدنی دور کے ہیں جسٹ 10 ایئرز. 23 برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا ایھا الذین آمنو کر کے نہیں کیا. 10 برسوں میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے. جب اللہ پاک نے قرآن میں یا ایھا الناس اے سارے لوگوں، اے مسلم و غیر مسلم سب لوگوں، اپنے اور پرائے سارے لوگوں، میرا جملہ سنیں، اے اپنے اور پرائے سب لوگوں، جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس میں مضمون کیا رکھا. قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا. میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآنی آیات کا پڑھ کر، ایک ایک آیت کا نچوڑ. تقویٰ کا موضوع رکھا جب کہا اے لوگو، دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ عارضی ہے. آخرت پر ایمان کی دعوت دی جب کہا اے لوگو. عمومی طور پہ رسالت پر ایمان لانے کی بات کی، جزا و سزا کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی، انسان کی تخلیق کی بات کی، انسان کی حقیقت کی بات کی، انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بات کی، اعمال کی جزا و سزا کی بات کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی. یہ کل مضامین کا میں نے نچوڑ بتا دیا. جب اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تو اس طرح کے مضمون بیان کیے. کیا؟ اس طرح کے مضمون بیان کیے. اور جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو مدینہ میں، تو اور سارے مضامین لیے مگر بطور خاص عشق رسول اور ادب رسالت اور تعظیم محمد مصطفیٰ کے موضوع پر جتنی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت بھی رب نے مکہ میں نہیں اتاری، سب مدینہ میں اتاری ہے. یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے محبت رسول، عشق رسول کی بات نہیں کی، ادب رسول کی بات نہیں کی، تعظیم رسالت کی بات نہیں کی. جب مدینہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو. توجہ طلب ہے، جب یہ خطاب کیا اہل ایمان کو تو فرمایا ایمان والو جب میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ بات دہرائیں یا ہماری رعایت کریں، نہیں کہا کریں انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں. تو جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو مصطفیٰ کا ادب سکھایا کہ حضور کی مجلس میں بات کیسے کرنی ہے. جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو یہ سکھایا کہ خبردار جو میرے رسول سے منہ پھیرے گا وہ خدا سے منہ پھیرے گا. جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو ان کو کہا کہ خبردار ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جاؤ بلائے بغیر میرے محبوب کے گھر نہ جایا کرو، ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا کرو، اور جب بلائیں تب جاؤ.
غیر ناظرین اناہ اذا دعیتم فادخلوا، بلائیں تو جایا کرو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ بیٹھے رہا کرو، فوری گھروں کو چلے جایا کرو، ولا مستأذنین حدیث، حضور سے باتیں نہ شروع کر دیا کرو، کھانا کھا کے چلے جایا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر دیر تک بیٹھو گے میرے محبوب کے گھر میں باتیں کرو گے تو دیر تک حضور کو جگانا اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، تکلیف دے گا۔ فیستحیی منکم، اور میرا محبوب مصطفیٰ بڑے حیا والا ہے، میرا محبوب بڑے حیا والا ہے، وہ تکلیف اٹھا لیں گے مگر تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ اب جاؤ، چپ بیٹھے رہیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، وہ چپ رہیں گے مگر ان کی تکلیف مجھے تنگ کرے گی۔ فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرے محبوب کو حیا ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے، میں رب ہوں، مجھے کیا حیا ہے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جب مدینہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایسی باتیں کی، ایمان والوں سے خطاب کیا تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، میرے مصطفیٰ کے کلام سے پہلے زبان نہ کھولو، میرے مصطفیٰ کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دو، میرے مصطفیٰ کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ جب مدینہ میں اہل ایمان سے بات کی تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جب مجلس مصطفیٰ میں بیٹھو تو آوازوں کو نیچے رکھو، تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اب یہ باتیں اہل مکہ کو بھی تو کہی جا سکتی تھی، یہ سننے والی بات ہے، وہاں بھی مسلمان بنائے جا رہے تھے، ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو یوں نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اگر تمہاری آواز ہلکی سی بے ادبی ہو گئی، اونچی ہو گئی، تمہارا ایمان بھی برباد جائے گا، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال برباد جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سارے مضمون، کبھی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اہل مدینہ کو خدا تیرے رب کی قسم جب تک میرے محبوب آپ کو حاکم نہ مانے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا مدینہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر بیٹھے تو مصطفیٰ آپ کے در پر آ جائیں اور آپ کی شفاعت طلب کریں۔ اب یہ مضامین جو سارے مدینہ میں اتارے اور اہل ایمان سے خطاب کیے، ان میں سے کوئی ایک مضمون مکی زندگی میں نہیں اتارا، مکی زندگی کے بولیے پورے 23 برس میں نہیں اتارا۔ میرا سوال ہے ایمان کا تصور بدل دینے والوں اور ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والوں، اور ایمان کو فقط علم اور فکر اور تھاٹ اور آئیڈیالوجی اور نالج ان چیزوں میں معصور کر دینے والوں، اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی سمجھنے والوں، میرا سوال ہے اے اہل امریکہ، مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سارے مضمون حضور مکہ میں رہے، وہاں بھی تو اتر سکتے تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا، ان مضامین کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر عشق رسول کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر ادب مصطفیٰ کا سبق نہیں دیا، مکہ میں یہ مضمون نہیں اتارے۔ کیوں؟ اس میں 400 مسلمان تھے، باقی غیر مسلم، وہاں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے، جہاں اپنے اور پرائے سب مشترک تھے وہاں توحید کی بات کی، رد شرک کی بات کی، تقوی کی بات کی، اعمال کی بات کی، قرآن کی بات کی، قیامت کی بات کی، مشترکہ موضوع لیے۔ جب مدینہ آ گئے اور سب اہل ایمان سامنے ہوئے، اور جب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی امپلیکیشن کیا تھی؟ امپلیکیشن یہ تھی کہ وہ جو الناس میں اے لوگوں میں سارے شامل تھے، انہیں کہا کہ اب آپ کا سیشن ختم ہو گیا، اب آپ چلے جائیے، اب اپنے خاص لوگوں کی محفل ہے،
اللہ پاک نے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلی بات یا ایھا الناس سب کے لیے تھی، وہ ہو چکی۔ اب مدینہ میں یا ایھا الذین آمنوا کے تحت اب سب کے لیے نہیں، خاصوں کے لیے ہے۔ اس میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے۔ اب پرائے چلے گئے، فرمایا صرف اپنے رہ جائیں۔ ابو بکر دیکھو کوئی اور تو نہیں بیٹھا، عمر دیکھو کوئی اور تو نہیں رہ گیا، عثمان علی دیکھو، بلال دیکھو، اب کوئی پرایا الناس والوں میں سے تو نہیں رہ گیا۔ نہیں کھنگالا یا رسول اللہ، الناس والوں میں کوئی نہیں رہا، سب الذین آمنوا رہ گئے، اپنے رہ گئے۔ دروازہ بند کر دو، کوئی غیر نہ سنے۔ جب بند کر دیا دروازہ، اپنے رہ گئے ایمان والے، تو ان سے بات کی سنو۔ اگر ایمان کا پودا اگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، مصطفیٰ کے عشق میں جیا کرو۔ تو جب اہل ایمان کے خطاب کا وقت آیا تو شان رسالت بیان کی، عظمت رسالت بیان کی، ادب تعظیم رسالت سکھایا، بارگاہ رسالت میں آنے کے آداب سکھائے، حضور کے اوصاف و کمالات بتائے، یہاں تک بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے اور خصوصی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے، خاص اپوائنٹمنٹ، کوئی شخص، اور اکیلے بات کرنا چاہتا ہے، کیا اکیلے بات کرنا چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص، اس کو حکم دیا، سورہ توبہ میں ہے، اس کو حکم دیا، سمجھ لیں جنرل اپوائنٹمنٹ نہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنی، ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اور 13، تو اللہ پاک نے آداب سکھائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات پتہ نہیں الناس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ہر بات پرایوں سے نہیں کی جاتی، کچھ باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں۔ الذین آمنوا صرف اپنے ہیں، الناس میں سارے۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم کوئی خاص ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ لو اور حضور علیہ السلام سے تنہائی میں مل کے بات کرنا چاہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تنہائی میں حضور سے کوئی اکیلے بات کرنا چاہو تو ادب سنو، ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور کے چیمبر میں، آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر پیسے لے کر یتیموں، بیوگان، مسکینوں، غریبوں میں صدقہ کرو، پہلے صدقہ کرو۔ کیوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اور خیرات کرو غریبوں مسکینوں پر، چونکہ حضور کا دل خوش ہوتا ہے۔ خیرات کر کے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر اور دل کے لیے بڑا پاکیزہ ہے۔ خیرات کر کے اندر جاؤ اور پھر تنہائی میں حضور سے بات کرو، چونکہ صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی دے دے گا، اور جب دل پاکیزہ ہوگا تب تنہائی میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ساری تعلیم اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کو، اہل ایمان کو دی، اہل مکہ کو کیوں نہیں دی یا ایھا الناس کہہ کر؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے تبلیغ کا ایک قاعدہ بنا دیا قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا، اور وہ یہ کہ اہل مکہ میں مخاطب اکثر مشرکین تھے، کفار تھے، جب انہیں خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، جب کفار کو خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، زور رد شرک پر دیا، زور قیامت پر دیا، زور انسان کی حقیقت سمجھانے پر دیا، اور جب صرف اپنے اہل ایمان آ گئے، جب ان سے خطاب کیا تو زور ادب مصطفیٰ پر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تبلیغ کا اصول بنا دیا قیامت تک کہ مسلمان لوگوں، ارے عالموں، مبلغوں، سپیکرز، اسکالرز، اوریٹرز، ٹیچرز، قرآن کا اصول تبلیغ یہ ہے، اور خدا کا اصول تبلیغ یہ ہے کہ جب تم خطاب کرو اور تمہارے مخاطب سارے لوگ ہوں،
غیر مسلم مخاطب ہوں تو زور توحید پر دو، زور رد شرک پر دو، زور قیامت پر دو، زور ہیومینٹی پر دو، ہیومنزم پر دو، ان باتوں پر زور دو جو مشترک ہیں۔ اور جب خطاب کرو اور تمہارے مخاطب مسلمان ہو تو ان کے سامنے رد شرک کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب مسلمانوں کو خطاب کرو تو عشق مصطفیٰ کی موضوع پر زور دو، ادب مصطفیٰ پر زور دو، محبت مصطفیٰ پر زور دو، شان مصطفیٰ پر زور دو۔ اس لیے اللہ نے شان مصطفیٰ صرف اہل ایمان کا موضوع بنا دیا اور رد شرک سارے انسانوں کا موضوع بنا دیا۔ لہذا لوگوں، میں نے آج آپ کو کرائیٹیرین دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ آج بھی اگر کسی خطیب کو دیکھو، کسی اسکالر کو دیکھو، کسی مبلغ کو دیکھو اور وہ سامنے سب مسلمان بیٹھے ہوں، سب مسلمان بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقریر ساری توحید پہ کر رہا ہو اور شرک پر کر رہا ہو اور قیامت پر کر رہا ہو اور پاسنگ ریفرنس حدیث کے طور پہ کبھی حضور کا ذکر کرے، جو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے زور صرف توحید اور رد شرک جیسے موضوعات پر دے، سمجھ لو کہ یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، یہ قرآن کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھولا بھٹکا ہے۔ اور جس کو سنو کہ جب مسلمان سامنے ہوں تو زور توحید بھی بیان کرے، انسانیت بھی بیان کرے، قیامت بھی کرے، مگر جب مسلمان ہوں تو سارا زور محبت مصطفیٰ پر دے، ادب مصطفیٰ پر دے، شان مصطفیٰ پر دے، تو سمجھو یہ قرآن کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔ مجھے علم ہے آپ سب عالم نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کہنے والا ریفرنس درست دے رہا ہے یا غلط، آیتیں پڑھ دے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، اپلیکیشن صحیح کر رہا ہے یا نہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو نہیں کہیں بیان کر رہا، احادیث کے ریفرنس صحیح ہیں، اپلیکیشن صحیح ہے، رائٹ ہے یا رانگ ہے، آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ کو سادہ پیمانہ عطا دے دیا، گھنٹہ تقریر کرے، 2 گھنٹے تقریر کرے اور ساری تقریر میں آقا علیہ السلام کا ذکر حدیث کوٹ کرتے ہوئے پاسنگ ریفرنس کے طور پہ آتا رہے، مگر زور حضور کی محبت پر، حضور کے ادب پر، تعظیم پر نہ دے تو سمجھ لو، اور کچھ پتہ چلے یا نہ چلے، یہ سمجھ لو کہ قرآن سے بھولا بھٹکا ہوا آدمی ہے، یہ اللہ کے اصول تبلیغ سے ہٹ گیا ہے۔ اور اگر اس کو سنو اور وہ زور حضور کے عشق پر دے رہا ہو، مسلمانوں کا جو رشتہ قلب آقا سے کٹ گیا ہے اس کے جوڑنے پر زور لگا رہا ہو، دلوں میں حضور کی محبت کا پودا اگا رہا ہو، حضور کا ادب سکھا رہا ہو، حضور کی تعظیم و تکریم سکھا رہا ہو، اتنی بات سمجھ میں آئے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ اور اگر زور حضور کے ادب اور محبت پر نہ ہو، باقی مضامین پر ہو، تو سمجھو تعلق یا ایھا الناس کے ساتھ ہے، یہ یا ایھا الناس کا نمائندہ ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا کا نمائندہ ہوتا تو میرے آقا کی زلفوں کی بات کرتا، حضور کے رخسار کی بات کرتا، حسن مصطفیٰ کی بات کرتا، حضور کی گفتار و رفتار کی بات کرتا، حضور کے جمال کی بات کرتا، عظمت کی بات کرتا، تمکنت کی بات کرتا، علو مرتبت کی بات کرتا، حضور کے معجزات بتاتا، تصرفات بتاتا۔ اور جب آپ اٹھ کے اس کی مجلس سے جائیں دوسری پہچان تو دیکھیں کہ لمبی دیر بیٹھے خطاب سنیں، حضور کی محبت لے کے جا رہے ہیں یا جو تھی وہ بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا خطاب اور تبلیغ آقا سے محبت کا رشتہ بڑھا دے تو سمجھو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر کسی کا خطاب و تقریر سب کچھ سکھائے مگر حضور کا عشق کرنا نہ سکھائے، حضور کا ادب نہ سکھائے، تو سمجھو یا ایھا الناس میں سے ہے۔ یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، قاعدہ، آپ اس قاعدے کو اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں۔ اب یہی قاعدہ، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اب میں
اس قاعدے کو صحابہ کرام کی سیرت سے سمجھاتا ہوں کہ جو اصول میں نے بتایا صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا یا نہیں تھا. صحابہ کرام سے بہتر عقیدہ دنیا میں کسی مسلمان کا نہیں ہے. وہ امریکن مسلمان کہلائے، وہ کینیڈین مسلمان ہو، برٹش یورپین مسلمان ہو، وہ میکن مسلمان ہو، مدینہ کا رہنے والا، سعودی عرب کا، پاکستان کا، ہند کا، صحابہ سے بہتر کسی کا عقیدہ نہیں. معیار اور پیمانہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور ان کا طریقہ ہے. اب ان کے طریقے میں آقا علیہ السلام کے ادب کی بات جو سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں. قرآن مجید نے فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا، ایمان والو اپنی آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو. اور حضور کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو، ایسے سملیرٹی اس طرح نہ بلاؤ. اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ایمان بھی گوارا نہیں رہے، ختم ہو جائے گا. اب قرآن مجید کی آیات میں یہ بات طے ہے، قرآن مجید میں جا بجا، کہ جن کے سارے اعمال حبط ہو جائیں، حابطت اعمال ہوں، جن کے اعمال ضبط ہو جائیں، قرآن مجید میں وہ صرف کافروں کے لیے ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جب کہا جائے کہ سارے اعمال برباد ہو گئے، یہ صرف کافروں مشرکوں کے لیے ہوتا ہے، مومن مسلمان کے لیے نہیں کہا جاتا. قرآن نے کہا، اس پر قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب قرآن مجید نے کہا اگر تم نے اپنی آواز بے ادبی کر دی اور تھوڑی سی بھی حضور کی آواز سے اونچی کر دی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب یہ بات سمجھنے والی، ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے حضور کی مجلس میں بے ادبی اور گستاخی سے آواز اونچی کر دی تو بے ادبی اور گستاخی کی ایک مرتبہ، جسٹ ون ٹائم، ونس ان اے ٹائم، قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال برباد. گستاخی کا عمل ایک، بے ادبی کا عمل ایک. بھئی ممکن ہے اس نے 50 حج کیے تھے، 100 عمرے کیے تھے، 50 حج بھی برباد، 100 عمرے بھی برباد، عمر بھر کی زکوٰۃ بھی برباد، صدقات بھی برباد، خیرات بھی گئے، نوافل بھی گئے، نمازیں بھی گئے، تبلیغ بھی گئی. جو اعمال عمر بھر کیے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے برباد ہو کے اکاؤنٹ نل ہو گیا. نل کس وجہ سے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. صرف ایک مرتبہ کی گستاخی اور بے ادبی کی، بے ادبی سے آواز اونچی کر دی. تو اب میں موازنہ کروانا چاہتا ہوں، آپ کو کمپیریزن سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اعمال ہیں، عبادات ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تبلیغات، مساجد، حلقات، سارے اعمال ہیں زندگی کے ایک طرف صرف ایک دن کی، ایک لمحے کی گستاخی اور بے ادبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے نتیجے میں زندگی کے سارے اعمال برباد گئے. تو بولی اللہ پاک نے وزن کس شے کا زیادہ بنایا؟ ادب کا وزن زیادہ کیا یا اعمال کا وزن زیادہ کیا؟ اب قرآن اللہ کا فیصلہ لے لیجئے. بھئی اگر اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ادب سے، آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کیا ہے ادب، اصل ساری بات اعمال ہے. یاد رکھ لو، اعمال نہیں ہوں گے تو دوزخ میں لے جائیں گے، مگر بالآخر دوزخ سے نکل کے جنت میں جاؤ گے. اور اگر ادب نہ رہا، محبت نہ رہا تو دوزخ میں جاؤ گے، پھر کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اتنا فرق ہے. تو ایک لمحے کی بے ادبی عمر کے سارے اعمال برباد کرتی ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ادب کا مقام پہاڑ جتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں سارے اعمال اگر بے ادبی ہو جائے تو ایک رائی تنکے کے برابر بھی نہیں رہتے. تو اعمال کا کوئی مقابلہ ادب کے ساتھ نہیں، اسی طرح اعمال کا کوئی مقابلہ محبت کے ساتھ نہیں. اب جب یہ قاعدہ آپ نے سن لیا، اب آئیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا
اس آیت کریمہ پر بڑی ایمان افروز بات ہے، جب یہ آیت اتری، اس کے شان نزول کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو ادب کا معیار ہے، جو ایمان، میں نے کہا کہ ایمان کی آب و ہوا اور سوئل ادب ہے اور محبت۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک نے کہا کہ جب یہ آیت اتری کہ لوگوں اپنی آواز حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو ورنہ سب اعمال اور ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پہ اونچی تھی، گلا بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، اس میں بڑا اونچا ہوتا ہے، بڑی اونچی بات کرتے تھے حضور کی مجلس میں تو بغیر انٹینشن کے خود آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور زاروں قطار روتے رہے، رونے لگ گئے۔ 3 دن گزر گئے گھر میں کمرے میں بند ہو کر روتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کا اب طرز عمل، ان کا تصور ایمان اور ان کا معیار ادب سمجھا رہا ہوں اب میں حدیث سے صحابہ کرام کا۔ 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا اس صحابی کو، تو پھر آپ نے فرمایا بھئی خبر لو، آج 3 دن ہو گئے، اس کو کیا بنا؟ 3 دن سے وہ آیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صحابی گئے، خبر لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر یہ ہے کہ وہ 3 دن سے گھر کا دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہا ہے، کھانا پینا ملاقات بھی بند ہے۔ میں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا فقد حبط عملہ وہو من اہل النار۔ میں صحیح بخاری کی حدیث سنائی، کتاب المناقب، اور بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 3417، 3417 حدیث نمبر صحیح بخاری کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ رو رہا ہے اور کہتا ہے میں دوزخی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز اونچی تھی۔ وہ کہتا میں تو حضور کی مجلس میں جب بولتا تھا میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوتی رہی، اب قرآن کی آیت آ گئی کہ جس نے ایسا کر دیا وہ کافر جہنمی ہو گیا، تو میں مارا گیا، برباد ہو گیا، اس لیے آقا وہ رو رہا ہے۔ اب آپ نے ایک بات سن لی نا کہ ان کے ہاں تصور ادب یہ تھا، حالانکہ انٹینشنلی آواز اونچی نہیں کی تھی، بے ادبی اور گستاخی کی نیت سے نہیں کی تھی، وہ تو نیچرل آواز ہی ایسی تھی، مگر ان کے ادب کا تصور یہ تھا، اور ادب مصطفیٰ میں احتیاط کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر میری آواز ان انٹینشنلی بھی اونچی ہو گئی تو ادب نہ رہا اور میں جہنمی بن گیا۔ کھانا پینا بند، گھر کا دروازہ بند کر کے 3 دن رات سے رو رہا ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ اس طرح کا سکھایا جائے، کسی کی تقریر میں ملے تو سمجھو کہ صحابہ کا شیوہ زندگی سکھا رہا ہے، اور اگر ایسے ادب کا تذکرہ نہ ہو تو سمجھو کسی اور راہ پر لگا رہا ہے۔ جب صحابی نے بتایا آقا اس کا ماجرا یہ ہے، تو اب دیکھیے ادب کا عالم کہ یہ سوچ کر 3 دن دروازہ بند کر کے روتا رہا اور سمجھا میں جہنمی ہو گیا، یہ اس کا ادب تھا۔ آقا نے خبر سنی، فاخبرہ انہ قال، فرمایا جاؤ فوری، اس کو فوری جاؤ اور جا کے اسے خوشخبری دو۔ فراجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمہ، آقا سے خوشخبری لے کر وہ صحابی دوبارہ اس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، وہ دروازہ کھولا، فقال اذهب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر جا، فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، فرمایا جا کے بتا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تو جہنمی نہیں ہے، جا کے خبر دے مصطفیٰ نے خوشخبری دی ہے، تیرے ادب کا یہ عالم ہے، اس ادب نے تجھے جنتی بنا دیا، مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ جنتی ہے۔ تو پتہ چلا جو آواز بلند کرنے کی بے ادبی کی نیت سے ایک گستاخی کرے وہ جہنمی ہے، اور جو ادب مصطفیٰ میں کھانا پینا چھوڑ کے روتا رہے اس کو میرے مصطفیٰ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فرمایا وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جاؤ اعلان کر دو تم جنتی ہو۔ تو حضور نے جنتی ہونے کی اس کو خوشخبری سنا دی۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تصور ہے، ادب کا تصور ہے۔ اب ادب کا عالم صحابہ کرام کا اور دیکھیے، جو صحابہ کرام کرتے تھے اور ادب میں یہ بات سنیں اور دلوں میں ذہنوں میں جما لیں، ادب میں صحابہ کرام کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں آپ کو ایک جملہ بول رہا ہوں، ادب مصطفیٰ میں آج لوگ آپ عشق کریں گے، میلاد منائیں گے، محفل کریں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، ادب کریں گے، لوگ ممکن ہے تانا دیں یہ کیا شخصیت پرستی ہے، یہ کیا دین ہے۔ آؤ، دین نہ آپ کا لایا ہوا ہے نہ میرا بنایا ہوا ہے، دین مصطفیٰ نے دیا ہے اور دین کو سمجھا صحابہ کرام نے ہے۔ جو معیار دین کا مصطفیٰ نے دیا اور صحابہ کرام نے پریکٹس کیا، ساری امت اسی معیار دین پر آ جائے۔ اب صحابہ کرام ادب مصطفیٰ میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں۔ ان کی لمٹ کیا تھی، ادب مصطفیٰ میں کتنی ہائٹ پر چلے گئے تھے، کتنی بلندیوں پر چلے گئے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام دارمی نے بھی سنن میں روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، امام نسائی نے بھی روایت کیا، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کی سند کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب حدیث سنیے، انصاری گھرانے میں جو انصار تھے اہل مدینہ، ان میں کسی کے اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ، اور وہ لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور کھانے دوڑتا تھا کھانے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ وہ پریشان ہوئے، اونٹ پاگل ہو گیا، پریشان ہوئے۔ تو بات سمجھنے والی ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ اس زمانے بھی بھئی آج کے ڈاکٹر MBBS نہیں تھے، مگر اس زمانے کے مطابق طبیب تھے، تو حیوانات کے بھی طبیب تھے۔ کسی حیوانات کے طبیب کے پاس نہیں گئے، آقا کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا جو مشکل بن جائے وہ مصطفیٰ کے در سے ہی ٹلتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر آج کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے، اونٹ، تو وہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر ثاقب خان کے پاس آ جائے اور کہے جی میرا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کہے گا اونٹ تو ہوا ہی تھا، تم بھی پاگل ہو گئے۔ میں حیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، انسانوں کا ڈاکٹر ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر ہو کے بھی علاج نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صفدر میر صاحب کے پاس یہ علاج نہیں کریں گے۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، اونٹ پاگل ہو گیا، آپ نے صحابہ کو لیا، چلو بھائی اس کے اونٹ کا علاج کریں، چل پڑے۔ اس کی حویلی میں گئے، جب آقا علیہ السلام اونٹ کی طرف چل پڑے، اونٹ کے قریب جانے لگے، تو جو انصاری لوگ تھے، اونٹ کے مالک، گھرانے والے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، روکنا چاہا، کہا یا نبی اللہ انہ قد صار مثل الکلب وإنا نخاف علیک صولتہ، آقا یہ پاگل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح، پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ کو کاٹے گا۔ انصاری جوانوں نے کہا جو اونٹ کے مالک تھے۔ اب آقا کا جواب سنیے، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، لیس علی منہ باس، سب کو کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جواب آقا نے کیوں دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ آقا کو معلوم تھا کہ اونٹ بھلے جانور ہے، جانور پاگل بھی ہو جائے تو میری شان سے بے خبر نہیں ہوتا، جانور پاگل بھی ہو تو مجھے پہچانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ارے نادان، جانور اس زمانے کا جانور اونٹ پاگل ہو کر بھی شان مصطفیٰ کو پہچانتا تھا، تو عقل مند انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہ پہچانے تو تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے۔ فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مت گھبراؤ۔ انصاری بیٹھ گئے، آقا آگے بڑھ گئے، اونٹ کے پاس گئے، حدیث کے لفظ ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ کی نظر پڑی، اونٹ کی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی، اقبل نحوہ وخر ساجدا بین یدیہ، وہ حضور کی طرف دوڑ پڑا اور دونوں ٹانگیں نیچے کر کے حضور کے قدموں پر آ کے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا میرے آقا کو۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ سجدہ کر چکا، فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ اذل ما كانت قط حتى ادخلہ فی العمل، آقا نے اس اونٹ کے ماتھے پر جو بال تھے سر پر، ان بالوں کے گچھے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا، اونٹ کو فرمایا جاؤ کام کیا کرو، بس اسی وقت اونٹ ٹھیک ہو گیا اور انصاریوں کا کام کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے دم نہیں کیا، دعا نہیں کی، اس کے سر کو پکڑ کے کہا، حکم دیا جاؤ کام کیا کرو۔ پتہ چلا تاجدار کائنات کا حکم کائنات کی ہر شے پر جاری ہے، پاگل اونٹ کو بھی حکم دے دیں تو وہ بھی تعمیل کرتا ہے میرے آقا۔ جب اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام بول اٹھے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن حق ان نسجد لک۔ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، جانور ہے، اسے عقل بھی نہیں، جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند انسان ہیں، آقا ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کے ادب میں سجدہ کیا کریں۔ یہ صحابہ نے درخواست کی۔ اور ابو نعیم کی دوسری حدیث ہے کہ درخواست کرنے ایک اور واقعہ ہوا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، کبھی بکریاں سجدہ کرتی، کبھی اونٹ کرتے، سیدنا ابو بکر صدیق بول اٹھے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور ہو کے حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی ہم بھی سجدہ کیے کریں۔ یہ ادب کا مقام تھا کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے مگر دل تڑپتے تھے سجدہ کرنے کے لیے، یہاں تک مصطفیٰ کا ادب ان کا پہنچ چکا تھا۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے کی اجازت سوائے اللہ کے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا حرام کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، یہ تو کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں، اب آگے سنیے، یہ وہ صحابہ تھے۔ اب ابن ماجہ کی حدیث کوٹ کرتا ہوں، توجہ سے سن لیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1853، سیاہ ستہ کی کتاب ہے اور حدیث صحیح ہے، اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4171 اور سنن کبریٰ امام بہقی کی جلد 7 حدیث اور صفحہ نمبر 292، اور ان تمام کتب میں، اور امام ابن جرسقلانی قرطبی سب نے تائید کی، حدیث صحیح ہے۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل، آپ کو معلوم ہے یمن میں چیف جسٹس بنا کے بھیجے گئے تھے اور گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ قادم معاذ من الشام، یہ شام کا واقعہ ہے، شام سیریا سے واپس آئے، سیریا میں بطور گورنر تھے۔ ساجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اجازت مانگتے تھے صحابہ، اور آقا نے اجازت نہ دی کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ادھر معاذ ابن جبل اس نے کہا روز اجازت مانگتے ہیں ملتی نہیں، روز اجازت مانگتے ہیں ملتی نہیں، انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی، سیدھا آئے اور آ کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ معاذ ابن جبل، میرے آقا نے پوچھا کہ اے معاذ ما ھذا یا معاذ، اے معاذ کیا کر رہے ہو، یہ جائز نہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ ملک شام سیریا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا اس کائنات میں اور کون ہے، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ ادب میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ آقا کو ادب اور تعظیم میں سجدہ کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، مگر چونکہ شریعت کی اجازت نہ تھی، حرام تھا، اس لیے سجدہ کر نہ سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اب آگے دیکھیے صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ
ادب کا رشتہ کیا ہے؟ اب ادب کے رشتے کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات، ایک روز قیس بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباس بن اشیم سے پوچھا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ اور ادب، حضور کے مقام کا ادب دیکھیے کیا ہے۔ اور یہ حدیث اس کو امام ترمذی نے روایت کیا سنن ترمذی سیاستہ میں، اور فرمایا حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی، عثمان غنی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم سے، غور سے لفظ سنیے، پوچھا حضرت عثمان غنی نے انت اکبر ام رسول اللہ، پوچھا اے قباس کیا عمر میں تم بڑے ہو یا رسول پاک بڑے ہیں؟ عمر میں کون بڑا ہے؟ حضرت قباس بن اشیم نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بڑے تو حضور ہیں، میں تو جم پہلے پڑے پیا سا، میں جم پہلے پیا سا، پیدا پہلے ہو گیا تھا، مگر بڑے حضور ہی ہیں۔ آپ دیکھیں عمر کی بات ہو رہی ہے سالوں کی، اس میں بھی صحابہ نے نکتہ کیا نکالا کہ بڑے ہونے کا لفظ عمر اور سالوں میں بھی حضور کے سوا کسی اور کی طرح منسوب نہ ہو۔ فرمایا جم تو میں پہلے پیا سا، مگر وڈے حضور ہی نے، وڈے حضور ہی نے۔ یہ تھا ادب صحابہ کرام کا۔ اچھا بھائی، یہ تو ایک عام صحابی تھے۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کے سگے چچا، اور چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا، ان سے پوچھا گیا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس بن عبد المطلب تم دونوں میں سے بڑا کون ہے عمر میں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ یہ حضرت عباس سے پوچھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کے چچا، وہ جواب دیتے ہیں، ان کا جواب فرمایا ہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، انہوں نے جواب دیا کہ وڈے تو حضور ہی نے، میں جم پہلے پیا تھا، میری پیدائش ضرور پہلے ہو گئی تھی، مگر پیدائش پہلے ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، بڑا میرا مصطفیٰ ہی ہے۔ آپ اندازہ کریں ذکر مصطفیٰ میں ان کے ادب کا عالم کیا تھا۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے لفظوں میں بھی آقا علیہ السلام کی شان میں ایسا لفظ نہ بولتے جس میں ادب کا فرق آ جائے۔ یہ حضرت عثمان کی روایت، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب سن لیجئے۔ یہی سوال کسی نے حضرت صدیق اکبر سے بھی کیا، ابو بکر صدیق سے۔ یزید بن الاسم حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے جو کوٹ کر رہا ہوں ابن عساکر نے التاریخ میں اس کو روایت کیا، خلیفہ بن خیاط نے روایت کیا، ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا ایک شخص نے، اور آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک دن بیٹھے تھے حضور نے پوچھا قال علی بکر انا اکبر او انت، آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر میں بڑا ہوں عمر میں یا تم بڑے ہو؟ یہ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا ابا بکر انا اکبر او انت، عمر میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے، قربان جائیں ساری دنیا کے ادب ابو بکر صدیق آپ کے ادب پر، ان کا جواب نرالا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں قال انت اکبر و اکرم و انا لاسن منک، عرض کیا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، بوڑھا میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، بزرگ بھی آپ ہوں، بوڑھا اور بوسیدہ میں ہوں، سن رسیدہ میں ہوں۔ لفظ بیان کیا لا سنو من کا، لا سنو میں سن رسیدگی بھی آتی ہے، بوسیدگی بھی آتی ہے۔ یا رسول اللہ بوڑھا میں ہوں مگر بڑے آپ ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب ہے۔ اب دیگر صحابہ کا دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کا
ارد گرد احاطہ کر لیا، گھیرا تنگ کر دیا تھا، شہادت سے قبل ناکہ بند کر دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے اس وقت فرمایا، خطاب کیا اہل مدینہ کو۔ کنز الامال میں حدیث آتی ہے اور امام ابن ابی عاصم کی السنہ میں حدیث ہے روایت صحیح کے ساتھ۔ امام سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، لوگوں 10 چیزیں بیان کی، 10، ان 10 میں سے آخری سب سے بلند بات جس پر ختم کر دیا، فرمایا دیکھو قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہذہ الیمنی فواللہ منذ ذلک اليوم فما مسست بہا ذکری۔ میں عثمان، وہ عثمان ہوں کہ جوانی کی عمر میں میں نے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی، مسلمان ہوا تھا، دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا، چونکہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہوا ہے۔ اب مجھے بولیے، آج کے کسی ملا سے، کسی اسکالر سے، کسی عالم سے پوچھئے تو وہ کہے گا کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، طہارت کا معاملہ ہے، ہاتھ مس کرنے سے کون سی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ مگر ادب اور بے ادب، ارے ملا اور بے ادب اور گستاخ اسکالر، تو ہمیں نہ بتا، او عثمان سے پوچھے ادب مصطفیٰ کا کیا ہے، ابو بکر سے پوچھے ادب مصطفیٰ کا کیا ہے۔ صحابہ کرام کا ادب کا عالم یہ تھا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اصلہ بن شریک، اصلہ صحابی کا نام تھا۔ ان کی ڈیوٹی تھی، بڑی توجہ والی بات ہے حدیث، ان کی ڈیوٹی تھی جب آقا علیہ السلام نے سفر پہ روانہ ہونا تو اونٹ پر آپ کا کجاوا رکھا جاتا تھا، کجاوا نشست جس پر بیٹھتے تھے اونٹ پر، لکڑی کا۔ تو اصلہ بن شریک یہ جو صحابی تھے، اس کجاوے کی سیٹنگ وہ کرتے تھے، لکڑی کا کجاوا اونٹ پہ رکھتے اور رائٹ اینڈ لیفٹ باندھ کے اس کو سیٹ کرتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اس صحابی حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو حاجت ہو گئی غسل کی، صبح غسل کرنے کی حاجت ہو گئی حضرت اصلہ کو، اور اب صبح آقا علیہ السلام کی روانگی تھی اور اونٹ پر کجاوا فکس کرنا تھا۔ سردیوں کی دسمبر جنوری کی جاڑے کی راتیں تھی، سخت پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو کہیں مر نہ جاؤں، بیمار نہ ہو جاؤں، اور آقا علیہ السلام کی روانگی کی قریب ہے اور غسل کی حاجت ہے، بے ادبی ہے، اس حال میں حضور کے کجاوے کی لکڑیوں کو بھی ہاتھ لگانا بے ادبی ہے۔ اونٹ پر رکھے جانے والے کجاوے کی لکڑی ہے، لکڑی آقا علیہ السلام کو مس نہیں کرنا، جن لکڑی پر آقا نے بیٹھنا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک انصاری کو کہا، جوان کو، آج تم فکس کر دو کجاوا، اس نے فکس کر دیا۔ صبح ہوئی، انہوں نے پانی گرم کیا، غسل کیا، طہارت لے کر دوڑ کے پیچھے پہنچے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس گئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی، اصلہ تعال، آؤ، قریب حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا، بھئی آج کیا کیا تم نے؟ کجاوا صحیح طور پہ فکس نہیں ہے، کجاوا ہلتا ہے، کجاوا آج اچھی طرح سے نہیں باندھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کجاوا آج میں نے نہیں باندھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، پانی ٹھنڈا تھا، بیماری کا ڈر تھا، تو میں نے ایک انصاری جوان کی ڈیوٹی لگائی، اس نے باندھ دیا۔ ادب کا یہ مقام بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ رب کائنات نے فرمایا، جبرائیل ابھی چلا جا، میرے صحابی نے میرے مصطفیٰ کے ادب میں حد کر دی ہے، آج سے جا آیت تیمم نازل کرتے ہیں، جسے نہانے کی حاجت ہو، بیماری کا ڈر ہو اور وہ نہ نہائے، وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ تیمم کی آیت حضرت اصلہ کے ادب کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئی؟ تیمم کی آیت حضرت اصلہ کے ادب مصطفیٰ کی انتہا کرنے کے صدقے میں ملی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا ادب ہوا، یہ کیا ادب ہے، تو نادان، یہ ادب میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریق ادب ہے۔ دیکھیے حضور کے ادب میں کیا قرآن میں آیت آئی تھی کہ لکڑی کو ہاتھ نہیں لگانا؟ کیا حدیث میں حکم تھا
کجاوے کو نہیں چھونا بے ادبی ہو جائے گی. اپنے دماغ سے وہ دل انہیں طرح طرح کے طریقے عشق اور ادب کے سکھاتا تھا, نئے نئے طریقے سکھاتا تھا. خود وضع کرتے تھے اور لکڑیوں کا بھی ادب کرتے تھے, تو لکڑیوں کے ادب کو بھی ایمان جانتے تھے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. آج کی دنیا محروم ہے اس تصور ادب کو آگے لے کے سمجھنے اور بیان کرنے میں. پھر آگے چلیے, یعنی یہ انہوں نے بنیادیں رکھی. اگر قرآن میں حکم نہیں, حدیث میں نہیں, تو دل محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کے ادب کا. ادب کے طریقے خود وضع کرتے. اگر آج آپ حضور کی محبت اور ادب کے طریقے میلاد کے جلسے جلوس وضع کریں تو لوگ آپ کو بدعت کا طعنہ دیں گے. ارے ان صحابیوں کو کون بدعت کا طعنہ دے گا جو خود نئے سے نئے طریقے وضع کرتے تھے حضور کے ادب میں. اور وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا, خیر القرون کا زمانہ تھا. اور پھر ادب کا عالم یہ حضور کی ولادت کے بعد نہیں, یہ حضور کی ولادت سے پہلے اگلی امتوں میں بھی مصطفیٰ کے ادب کی سنت, اللہ کی سنت چلی آ رہی تھی. امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں حضرت وہب بن منبہ سے, اور وہب بن منبہ ابو ہریرہ کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور سیرت حلبی میں, امام حلبی نے بھی اس کو روایت کیا, وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے عمر کا طویل حصہ کئی سال گناہ کیے, نافرمانی کی. اتنے گناہ کیے, نافرمان مشہور تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا, اس کی قبر بھی نہیں کھودی, اس کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی. جب گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی اس شخص کو, تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ بات سمجھنے والی ہے. وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, پیغمبر کو وحی آئی, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اخرجہ فصلی علیہ, اے موسیٰ اس گناہگار بندے کو جس کو بغیر جنازے کے انہوں نے گڑھے میں پھینک دیا, جا اس کو گڑھے سے نکال, غسل دے, اور تو خود اس کا جنازہ پڑھ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاک, پورے بنی اسرائیل کی قوم گواہ ہے کہ یہ بڑا سیاکار نافرمان گناہگار تھا, اور اس کو اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا. اب ان کے سامنے میں ان کا نبی اور رسول اگر خود قبر سے نکال کے جنازہ پڑھوں وہ کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں. اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ جو کچھ تو نے کہا وہ درست ہے, بنی اسرائیل جو دیکھتے رہے درست ہے, میں بھی جانتا ہوں درست ہے, مگر ایک عمل اس کا اور تھا جس کو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ پاک نے وہی بھیجی, فرمایا انہ کان کلما نشر التوراۃ وناظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وبعدہ علی عینیہ فشکرت لہ ذلک وغفرت لہ. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم گناہگار تھا, سیاکار تھا, مگر ایک عمل یہ تھا تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا, اور جب بھی تورات کی تلاوت کے دوران میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو اس میں محمد تورات میں پڑھ کر اس کو چومتا تھا, آنکھوں پر لگا لیتا تھا. محمد مصطفیٰ سے محبت اور ان کے نام کا ادب, خدا مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کو بخش دیا ہے. یہ صحابہ کرام کا ادب جو ہے یہ سنت الہیہ ہے جو قدیم وقت سے چلی آ رہی ہے, قدیم وقت سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا تھا, اور آقا علیہ السلام نے ادب بہت وسیع تناظر میں سکھایا تھا, وسیع تناظر میں, یعنی جو دین دیا تھا, جو کلچر دیا تھا, جو ایمان دیا تھا. میں نے بتایا ادب کے سوئل میں وہ پودا اس کی نشو و نما ہوئی تھی. آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا ذاتی عمل, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ایک روز یہودیوں نے, یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے شخص کی بخشش کا, محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ حضور کے اسم پاک کو چومنے پر, اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا, اس کو امام زرقانی نے
شرح المواہب میں روایت کیا، اسے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اسے امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں روایت کیا، اسی واقعے کو امام سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں روایت کیا۔ کسی امام نے روایت کر کے اس کی نفی نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا۔ مطلب ہے سب کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک ادب کا کلچر دیا امت کو، اور کلچر یہ کہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، سیاستہ کی عظیم کتاب ابی داؤد، اور کتاب الحدود ابو داؤد کی حدیث نمبر 4449 4449۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب میں فلسفی دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ادب کا کلچر دیا ہے، دین میں کنسیپٹ ادب کا دیا ہے، تصور ادب کا دیا ہے، اور ایمان کی بنیاد محبت اور ادب کے اوپر آقا نے قائم کی ہے۔ جس کے عقیدے میں محبت اور ادب کا عنصر کم ہوگا، علم اور عمل جتنا بڑھاتا رہے، اس کا عقیدہ برباد کر دیا جائے گا، ایمان اس کا خس و خاشاک کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ یہود تھے، جیوز، ایک قبیلے کے، ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا تو سزا کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آئے کیس لے کر، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیں، کیس کی سماعت کریں اور آپ فیصلہ کریں۔ آقا علیہ السلام یہود کی بستی میں تشریف لے گئے اور ان کی جگہ پر بیٹھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ادباً اور تعظیماً ایک چٹائی بچھائی، مسند بچھائی۔ آقا علیہ السلام اس مسند پہ بیٹھ گئے، ابو داؤد شریف کی حدیث، مسند پہ بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کیس رکھا تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ قرآن کی بجائے تم چاہو تو تمہاری اپنی کتاب تورات سے کرتا ہوں، تورات سے کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے، فرمایا تورات لاؤ۔ یہودی لوگ تورات لے کر آئے۔ اب ادب کا کلچر جو میرے آقا نے سکھایا ہے، جس کو آج اسلامک کلچر سے نکال دیا گیا ہے، ایمان کے کلچر سے خارج کر دیا گیا ہے، دیکھیے کتنا فرق آ گیا اس ایمانی کلچر میں جو تاجدار کائنات نے سکھایا تھا، اور اس اسلامی کلچر میں جس کا پرچار ہم آج کرتے پھرتے ہیں اپنے اسلامک سینٹرز میں اور مسجدوں میں۔ جب تورات لائے تو آقا علیہ السلام، اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں آ چکا تھا کہ اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، امینڈمنٹ ہو گئی، آلٹریشنز ہو گئی، سب کچھ آ چکا تھا۔ وہ تورات آئی، جب تورات آئی تو حضور علیہ السلام اس تورات کے ادب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے تاجدار کائنات کا ہیومنزم، انٹرفیتھ ہارمنی، ان کا کلچر آف ریورنس، ادب کا کلچر میرے آقا کا۔ کھڑے ہو گئے اور جس چٹائی پر مسند پہ بیٹھے تھے خود نیچے بیٹھ گئے اور تورات کو اس مسند اور چٹائی کے اوپر رکھ دیا۔ اور حدیث کے لفظ سنیے، فَنَازَعَ الْوِسَادَةَ مِن تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح، آقا علیہ السلام نے اٹھ کر اپنے نیچے سے وہ چٹائی نکال دی اور چٹائی بچھا کر اس پر تورات کو رکھ دیا، خود بغیر چٹائی کے بیٹھ گئے۔ لوگوں، یہ میرے آقا نے یہ کلچر سکھایا تھا ادب کا۔ اور پھر ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ تاجدار کائنات نے کس دین کا سبق دیا ہے۔ اور آج ہماری مساجد میں اور اسلامک سینٹرز میں سو کالڈ مسلم اسکالرز کس دین کا سبق دیتے پھرتے ہیں۔ آؤ کمپیئر کرو آج کے تصور اسلام اور تاجدار کائنات کے تصور دین میں۔ حدیث دے رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث پاک ہے، اور کنز الامال میں بھی آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ میں گئے، 360 بت تھے، لکڑی سے سارے بت گرا دیے۔ جب سارے بت گرا دیے، سارے بت گرا چکے، تو پھر توجہ طلب لفظ ہیں، حدیث نبوی کی حدیث ہے صحیح، ثم داخل رسول اللہ البیت صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فیہ رکعتین۔ پھر حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، کعبہ شریف کے اندر گئے اور جا کے 2 رکعت پڑھی، 2 نفل پڑھے۔ فرعا فیہ تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سارے بت جو تھے ان کو چھڑی سے مار کر یا ان کی گردن توڑتے گئے یا گراتے گئے۔
ہر بت کو گراتے گئے. آگے بڑھے تو انہوں نے ایک بت حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا رکھا تھا, ایک بت حضرت اسماعیل کی شکل کا بنا رکھا تھا, ایک بت حضرت اسحاق کی شکل کا بنا رکھا تھا, اور نشانی دے رکھی تھی کہ یہ بت حضرت ابراہیم کا ہے, یہ اسماعیل کا ہے, حضرت اسحاق کا ہے. میرے آقا نے ہر بت کی گردن توڑ دی, ہر بت کو گرا دیا. جب ابراہیم, اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی بت تھے, یہ بھی بت تھے, جائز نہ تھے, مشرکوں نے بنا رکھے تھے. جب ان کے سامنے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم دعا رسول اللہ بزعفران فلا تخوا بذلک التماثیل. بھلے بت تھے مگر چونکہ نسبت حضرت ابراہیم کی طرف تھی, اسماعیل کی طرف تھی, حضرت اسحاق کی طرف تھی, چھڑی مار کے ان کو نہیں گرایا. فرمایا زعفران لاؤ. زعفران منگا کر زعفران سے ان کے منہ رنگ دیے تاکہ پہچان ختم ہو جائے. اور ان کے بت بھی تھے مگر میرے آقا نے چھڑی سے نہ توڑے نہ گرائے, زعفران مل دیا تاکہ پہچان نہ رہے. آقا علیہ السلام نے ان کی تصویروں کا بھی اتنا ادب کیا, صرف یہ تصور دینے کے لیے, امت کو یہ تصور دینے کے لیے کہ اسلام کا جو کلچر ہے, اسلام کا وہ سارا کا سارا کلچر ادب کا کلچر ہے, وہ ادب کا کلچر ہے. اور اگر ادب نہیں تو پھر کوئی دین نہیں ہے اور کوئی ایمان نہیں. یہی وجہ ہے کہ دوستو, دو شہر ہمیں رب کائنات نے دیے, ایک مکہ دیا, ایک مدینہ دیا. مکہ شہر کے لیے فرمایا کہ یہ تمہاری عبادت کا مرکز ہے, اور شہر مدینہ اسے ہماری محبت کا مرکز بنایا. اب ادب سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا ادب سکھانے کے لیے کہ لوگوں یہ تربیت مکہ کے لیے نہیں دی, میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں. حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے. آقا علیہ السلام حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں, فرمایا المدینہ مہاجری ومنہا مبعثی وبہا قبری واہلہا جیرانی وحق علی امتی یکرموا جیرانی. یہ بات مکہ کے لیے نہیں کہی, فرمایا لوگوں مدینہ میری ہجرت گاہ ہے, مدینہ میں میرا مزار ہے, مدینہ میں میں قیامت کے دن اٹھوں گا, اور مدینہ والے لوگ میرے پڑوسی ہیں. میری امت پر واجب ہے کہ اہل مدینہ کا ادب کیا کرے چونکہ میرے مزار کی پڑوس میں رہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کا یہ ادب سکھایا چونکہ میرے شہر میں رہتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اصول اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, مسند احمد بن حنبل, بزار, امام احمد بن حنبل, تحقیق و نصرہ, بہت کتب میں, کہ آقا علیہ السلام جب مکہ معظمہ جائے, حج کیا, عمرہ کرتے, حج کرتے تو ایک دعا کرتے. آقا علیہ السلام دعا کرتے اللہم لا تجعل منایانا بمکہ حتی نخرج منہا. اے اللہ جب تک میں مکہ میں ہوں میری موت نہ آئے, میں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ پہنچ جاؤں تو تب میری موت آئے. آقا علیہ السلام اپنی وفات مکہ میں گوارا نہ کرتے, مدینہ میں وفات مانگتے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا, تو حکم یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ تم لوگ جب حج کرنے جاؤ, حج کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. تم ہجرت کر کے آ گئے ہو, پلٹ کے مدینہ آ جایا کرو. مجھے محبت ہے کہ لوگ حج کا فریضہ ادا کریں اور جلدی سے مدینہ آ جایا کریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. اے لوگو جسے ہو سکے کوشش کرے, ہو سکے مدینہ میں مرنا تو وہ کوشش کرے کہ موت مدینہ میں آئے. اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا موت مدینہ میں مانگو کہ قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لے کر قیامت میں جاؤں گا اور سب سے پہلے مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا. آپ دیکھیے مکہ مرکز عبادت ہے, مرکز عبادت ہے, مدینہ مرکز محبت ہے,
مگر تمام صحابہ کو اور خود بھی دعا کرتے ہیں، فرمایا جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو، حدیث میں جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ کھجور کا ایک پودا ہی لگا دے، ایک درخت بو دے، تاکہ کھجور کا درخت لگانے سے بھی اس کا مدینہ شہر کے ساتھ ایک تعلق بن جائے۔ میں چاہتا ہوں مدینے سے تعلق قائم کر لو، خواہ کھجور کا پودا لگا کر ہی تعلق قائم کر لو، تاکہ قیامت کے دن میری محبتیں جو اہل مدینہ کو نصیب ہوگی وہ بندہ ان کا حقدار بن سکے۔ یہی وجہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کہ جب قیامت کے روز پوری روئے زمین پر کفر چھا جائے گا اور ایمان سمٹ جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جورہا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، فرمایا ساری زمین سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنی غار میں آ جاتا ہے سوراخ میں بچاؤ کے لیے، فرمایا اس طرح ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لیعودن کل ایمان الی المدینۃ کما بدأ منها حتی یکون کل ایمان بالمدینہ۔ آقا نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا، حتی یکون کل ایمان، سارا ایمان مدینے میں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا حتی یکون کل ایمان بمکہ؟ مکہ میں خدا کا گھر ہے، مدینہ میں مصطفیٰ کا در ہے، تو ایمان سمٹ کر مکہ میں نہیں آئے گا، کل ایمان سمٹ کر مدینہ میں جائے گا۔ فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ نکتہ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ایمان کی حفاظت اور نشو و نما اعمال کے ذریعے ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ میں جاتا، کہ عبادتوں کا ہے مرکز مکہ ہے۔ اگر اعمال کے ذریعے ایمان کی حفاظت اور نشو و نما ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ جاتا، نمازوں عبادتوں اور حج کا مرکز مکہ ہے، مگر نہیں، ایمان کی حفاظت و نشو و نما اعمال سے نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور ادب سے ہے، اور محبت اور ادب کا ہیڈ کوارٹر مدینہ ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آئے گا۔ تم بھی مدینہ سے تعلق جوڑ لو، خواہ کھجور کا پودا لگا کر۔ تو دوستو، آج ایمان کا تصور سمجھ کر عہد کرو، اور میری اس پیغام کو، میری تعلیم کو، دعوت کو، اس میسج کو پہنچاؤ، ہر جگہ پھیلاؤ کہ اعمال ضروری ہیں، واجب ہے، اعمال واجب ہے، مگر ایمان کی اصل نہیں، ایمان کی اصل مصطفیٰ کی محبت اور ادب ہے۔ جس شخص میں جتنا ادب زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا، جو مصطفیٰ کے ادب میں جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا برباد ہو جائے گا، اور اگر محبت و ادب نکل گیا تو ایمان کی جگہ کفر چھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ایمان کی وہ معرفت اور ایمان کی وہ زندگی نصیب ہو جو حضور کی محبت اور ادب کے ساتھ معمور ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔